نابالغ لڑکی کی میت کی دعا کے اندر بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ اس کے اندر بھی غلطی کر بیٹھتے ہیں اللہم اجعلہ لنا، اس کے اندر بھی فراتاؤں یہ صحیح نہیں پڑھا جاتا، اسی طرح لنا اجرم و ذخرم، اس کے اندر بھی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح آگے آ جائیں، لڑکی کی میت کے اندر بھی بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا یہ نماز جنازہ ہوتا ہی نہیں۔ تو اللہم اجعل لنا، اس کے اندر یہ لنا پڑھ دیتے ہیں، اور اس کے اندر بہت فرق رکھتے ہیں، فرتم واجعل لنا اجرم و ذخرم واجعل لنا۔ تو اس کے اندر یہ بہت مشکل الفاظ ہوتے ہیں، تو بیچاروں کو پڑھنا نہیں آتا۔ تو آئیں، آج آپ نے یہ مکمل ویڈیو دیکھنی ہے، جس سے آپ سیکھیں گے نابالغ لڑکے کی دعا اور نابالغ لڑکی کی میت کی دعا۔ تو آئیں اب ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، اور ویڈیو آپ نے مکمل لازمی پوری دیکھنی ہے۔ اگر پوری دیکھیں گے تو آپ کو یہ دعائیں آئیں گی، اور اگر پوری نہیں دیکھ سکیں گے تو یہ دعائیں رہ جائیں گی، جس کی وجہ سے آپ کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے سارے دوست اب آپ ٹھیک ہوں گے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ آج ہم انشاءاللہ لڑکی کی میت کی دعا پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے گزارش ہے کہ میرے چینل پر نئے ہو تو لازمی چینل کو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا دو، اور دوستوں کے اندر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، تاکہ جتنے لوگ اب آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے اتنا زیادہ ثواب ان کے نامہ اعمال میں ملے گا، اور اتنے زیادہ لوگ یہ قرآن کی ویڈیو اور یہ لڑکے کی میت کی ویڈیو سیکھ سکیں گے، اور ان کو نماز جنازہ آ جائے گا۔ باقی جو دوسرا نماز جنازہ ہے وہ تو ہر موقع پر پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ کم ہے جو بچوں والا نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے، تو اس لیے یہ سیکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو آئیں اب ہم لڑکے کی میت کی دعا پڑھتے ہیں، اور اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے یہ سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ لوگ اسلام کو لمبا نہیں کرتے، اللہم اجعل لنا پڑھ دیتے ہیں۔ تو کیسے اس کو پڑھنا ہے؟ اللہم اجعل لنا، اللہم پڑھتے ہیں۔ تو اللہم میم اور جیم کے ساتھ اس کو ملاتے نہیں، جس کی وجہ سے یہ بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اللہم اجعل لنا، یعنی آپ نے الف کو لام کے ساتھ ملانا ہے، لام کو پھر اکیلا کھڑا کے ساتھ پڑھنا ہے، پھر ہا کو آپ نے میم کے ساتھ ملانا ہے، پھر میم کو آپ نے جیم کے ساتھ ملانا ہے، پھر اسی طرح عین کو آپ نے لام کے ساتھ ملانا ہے، اور ہا کو اکیلا اور لام اور نون کو اکیلا اکیلا پڑھنا ہے۔ تو یہاں تک آپ نے مکمل لفظ پڑھنا ہے۔ کیسے؟ اللہم اجعل لنا، اسی طرح آگے آ جائیں، فاراتاؤں، اس فا کو علیحدہ، را کو علیحدہ اور طا کو واو کے ساتھ ملانا ہے، پھر واو کو جیم کے ساتھ ملانا ہے۔ کیسے؟ وا جیم زبر وج، کیسے پڑھنا ہے؟ فاراتاؤں وجعل لنا، اسی طرح پھر وا کو جیم کے ساتھ ملائیں گے، عین کو لام کے ساتھ، اور ہو کو علیحدہ اور لا اور نون کو علیحدہ پڑھیں گے۔ تو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں، اللہم اجعل لنا فاراتاؤں وجعل لنا، آگے آ جائیں، اجرم و ذخرم وجعل لنا۔ اب یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے لفظ، اور یہاں پر ختم ہو رہا ہے، تو اب حمزہ کو جیم کے ساتھ ملائیں گے، را کو واو کے ساتھ، اور زال کو خا کے ساتھ، اور را کو پھر واو کے ساتھ، اور واو کو پھر جیم کے ساتھ، عین کو لام کے ساتھ، اور ہو کو علیحدہ اور لا اور نون کو علیحدہ پڑھیں گے۔ تو اسی طرح یہ آپ نے آہستہ آہستہ ملا کر پڑھنا ہے۔ اجرم، کیسے؟ اجرم و ذخرم وجعل لنا، آگے آ جائیں، شافعا و مشفعا، کیسے؟ شین کو علیحدہ، فا کو علیحدہ، عین کو واو کے ساتھ، اور میم اور شین اور فا، شین کو فا کے ساتھ، پھر فا کو علیحدہ اور عین کو پھر علیحدہ۔ لیکن آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے اور یہاں تک آپ نے ختم کرنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ شافعا و مشفعا۔ اب ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں،
اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ تو آگے چلتے ہیں، نابالغ لڑکی کی میت کی دعا، تو اس کے اندر بھی وہی معنی ہے، صرف آپ نے اس کے اندر فرق کون سا رکھنا ہے، اس کے اندر ہے ہولانا، اس کے اندر ہے حالانا۔ تو جب آپ ایک دعا سیکھ جائیں گے، تھوڑا سا فرق ہے حالانا اور ہولانا، اور آخر کے اندر تھوڑا سا فرق آتا ہے، تو اسے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہم اجعلھا لنا، یعنی یہ یہاں سے شروع کریں گے اور یہاں تک لے کر آئیں گے، اور باقی میں نے سمجھا دیا ہے کیسے آپ نے پڑھنا ہے۔ الف کو لام کے ساتھ، ہا کو میم کے ساتھ، اور میم کو جیم کے ساتھ، عین کو لام کے ساتھ، اور ہا علیحدہ۔ اللہم اجعلھا لنا فرطا واجعلھا لنا، یعنی فرطا واجعلھا لنا، یعنی آپ نے یہاں سے لفظ کو شروع کرنا ہے اور یہاں تک آپ نے اس کو ختم کرنا ہے۔ اسی طرح آگے آ جائیں، اجرا، کیسے؟ اجرا وذخرا واجعلھا لنا، کیسے؟ اجرا وذخرا واجعلھا لنا شافعا ومشفعا۔ یہاں سے آپ نے دوبارہ پھر کرنا ہے، شافعتا، شین سے آپ نے شروع کرنا ہے، اور شافعتا ومشفعا تک آپ نے لے کر جانا ہے۔ تو اسے ایک دفعہ ہم پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح پڑھنا آ جائے۔ اللہم اجعلھا لنا فرطا واجعلھا لنا اجرا وذخرا واجعلھا لنا شافعا ومشفعا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگے تو لازمی چینل کو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا دو۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔